وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین درود پڑھیے محمد خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے برائے تاجیل ظہور امام زمان بلندتر صلوات وعجل فرجهم۔ مومنات گرامی، امام حسین کے ایام یکم تا 10 محرم آپ سب نے ماشاءاللہ سے امام حسین کی بارگاہ میں نوکری کا شرف حاصل کیا۔ ایک بہت ہی بڑے عالم دین آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ 1 سے 10 تک مولا حسین سے جڑنے اور ان سے راضی ہونے کے ایام ہیں۔ مطلب وہ چاہیں، آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ مولا آپ سے راضی ہو جائے۔ 1 سے 10 تک خود کو مولا سے منسلک کرنے کے ایام ہیں، مگر 10 محرم کے بعد سے لے کر اگلے سال 1 محرم تک اپنے آپ کو پڑھنے کے ایام ہیں کہ ہم نے بارگاہ حسینی سے لیا کیا۔ سمجھ رہی ہیں؟ یہ درسگاہ امام حسین، یہ درسگاہ ائمہ معصومین، اس کی قدر کریں۔ 10 دن ہم آئے، ہم نے پرسے دیے، ہم نے سیکھا، مگر اب یہ ایام ہیں جس میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے امام حسین سے کیا لیا۔ دیکھیں میری جان، یہاں میری بیٹیاں ساری بیٹھی ہیں، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، اس کو آپ اپنے ذہن سے بالکل مٹا دیں، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ مولا حسین بلائیں اور کچھ دینا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ بھول جائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی علماء بتاتے ہیں کہ مولا حسین دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ابا عبداللہ ہیں، مولا کا لقب ہے ابا عبداللہ، اور ابا عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کے عبد کا باپ۔ اور کہا جب حسین ابا عبداللہ بن جاتے ہیں تو بیٹے، آپ تمام بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، آپ سب جانتی ہیں کہ ہم اگر اپنے دنیاوی باپ کے گھر جائیں، چاہے اس کی حیثیت کچھ بھی نہ ہو دنیا کے لحاظ سے، مگر وہ خالی نہیں بھیجتا ہے نا۔ اگر کچھ نہ ہو تو، اگر غریب سے غریب بھی ہو تو 200 روپے ہاتھ میں دبا کے دے دیتا کہ بیٹا جاتے ہوئے رکشہ کر لو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کو خالی نہیں بھیجتا۔ تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ 10 دن حسین بلائیں اور کچھ دے کے نہ بھیجیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے اور یہ تلاش کرنا ہے کہ مولا نے آپ کو دیا کیا۔ یہ تھوڑی مولا بتائیں گے کہ میں نے یہ دے کے بھیجا، اب وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آپ کو کیا ملا۔ ہو سکتا ہے کسی کو، یہ ہم نے دیکھنا ہے ہم میں چینج کیا آ رہا ہے۔ کوئی شوق سے نماز پڑھنے لگے تو سمجھ لیں یہ وہ عطا ہے جو حسین نے کی۔ کوئی اپنے غصے پہ قابو کر لے تو سوچ لیں یہ وہ عطا ہے جو مولا نے عطا کر کے بھیجا۔ کسی کی کوئی مشکل آسان ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ مولا کا کرم تھا جو انہوں نے بحیثیت باپ آپ پہ کیا۔ اب سارٹ آؤٹ کرنا، مولا کو سوچنا، مولا کو پڑھنا، مولا سے لنکڈ کرنا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مولا نے 10 دن اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگلے محرم تک مقروض ہیں آپ امام حسین علیہ السلام کے، اور یہ تو شکر کریں کہ مولا حسین کی بہن نہیں چھوڑتی ہیں آپ کو،
ہے نا. 10 دن حسین میزبانی کرتے ہیں، اس کے بعد 2.25 مہینے جناب زینب اہتمام کرتی ہیں، بلاتی ہیں، سنوارتی ہیں، نکھارتی ہیں. ابھی پورے 2 مہینے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام کے مہمان. کوشش کیجئے ان 2 مہینوں میں مولا کے سامنے فخر سے سر بلند کر کے کہیے مولا یہ وہ تبدیلی ہے جو مجھ میں آپ لائے ہیں. بات کریں مولا سے، گفتگو کرو میرا بیٹا، حسین چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں. کوئی ایک چینج کر کے مولا سے بات کریں کہ مولا یہ والا چینج میں آپ کے لیے لائی. آپ ان کے لیے ایک چینج لائیں. حسین کو تراشنے میں ٹائم نہیں لگتا، سیکنڈ لگاتے ہیں تراشنے میں. میرا بچہ خدا آپ سے کچھ چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ بشر کچھ دے. میں بار بار یہی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں تو صرف لینے کی عادت ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم لیے چلے جائیں، ہمیں کبھی دینا نہ پڑے. تھوڑا سا ذہنوں کو واسٹ کیجئے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے. ایک آیے مبارکہ پڑھوں، درود پڑھیے محمد والے محمد. واجل فرج. ہم تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، تھکاوٹ اتر گئی ہے. تھکنا چاہیے نہیں، تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے اس ذکر سے. اور یہ بات یاد رکھیے، واجل فرج ہم یہ اجالا ہے. سورہ فرقان کی آیہ مبارکہ 57، اس کو سرنامہ بلا آیت میں پڑھوں گی اور آپ کو اس آیت سے ملتی جلتی اسی ذائقے والی کوئی آیت ذہن میں آئے گی. کچھ آیتیں ہیں جن سے آپ مانوس ہیں، کچھ آیتیں ہیں جیسے میں کہوں انما یرید اللہ آپ کو آتی ہے نا. کچھ یا ایھا الرسول بلغ آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے. تو کچھ آیتیں ہیں جن سے آپ واقف ہیں. یہ آیت پہ پڑھوں گی، آپ اس کے لہجے سے، اس کے انداز سے، اس کے ذائقے سے تھوڑا سا واقف ہیں. سورہ فرقان کی آیہ مبارکہ 57 اس کو میں سرنامہ کلام بناؤں. اس میں اللہ بات کر رہا ہے قل ما اسلکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. آیت میں نے پڑھی، آدھی آیت آپ کو کچھ جانی پہچانی لگی ہوگی ہیں. وہ آیت جو آپ کے ذہنوں میں اللہ بات کر رہا ہے، قل حبیب کہہ دیجئے ما اسلکم، میں تم سے سوال نہیں کر رہا. اب میں نے یہاں ما اسلکم کہا، بہت سے ذہنوں میں لا اسلکم بھی ہوگا، ہے یا نہیں؟ تھوڑا تھوڑا سر ہلائیں. قل لا اسلکم اجرن، وہ میری جان بول لو، الا المودۃ فی القربا، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے، میرے قربا سے مودت اختیار کیجئے. اور آپ یہی آیت کے زیر اثر یہاں بیٹھی ہیں. یہ مجلس عزا، یہ دلوں میں محبت، یہ کربلا کا سفر، یہ عشق اہل بیت، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے جو آپ کو بستروں سے نکال کر مجلس حسین میں لے آتی ہے. آیت کا انداز وہی ہے، اسٹائل وہی ہے. قل حبیب کہہ دیجئے ما اسلکم. یہاں عربی میں لا اور ما ایک ہی میننگز میں، ما کا مطلب بھی نہیں، لا کا مطلب بھی نہیں. وہاں لا ہے، یہاں ما ہے. حبیب کہہ دیجئے ما اسلکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا. علیہ، تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. کس کے بارے میں؟ من اجرن، اجر کے بارے میں. اللہ مگر کرتا ہوں، پھر چاہتا ہوں. اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ من یشاء، تم میں سے جو چاہے کیا کرے. کہا میں یہ اللہ بات کر کے کہہ رہا ہے من شاء، کہ تم میں سے جو چاہے، جس کا دل چاہے وہ کرے. کیا کرے؟ ان یتخذ، پکڑ لے. کس چیز کو پکڑے؟ کہا الا ربہ،
اللہ کے راستے کو. اللہ کے راستے پہ تم میں سے جو چاہے چل لے, جب وہ چلے گا تو یہ اجر رسالت ہے, یہ اجر ہے جو تم سے اللہ چاہتا ہے. آیت ذہن میں آ گئی. اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے, حبیب ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا الا مگر کرتا ہوں کہ تم اللہ کی سبیل کو پکڑو اور اللہ کے راستے پر چلو. اب یہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی مودت والی, وہ سورہ شورا کی آیت ہے, اور یہ آیت سورہ فرقان کی. ہم نے جب بھی اجر والی آیت کی بات کی, ہم نے ہمیشہ سورہ شورا والی آیت سنی کہ جس میں مودت کو ہم نے اجر رسالت بنایا. ٹھیک ہے, سورہ فرقان کی آیت آپ کے ذہنوں میں سے کبھی گزری کہ یہاں پہ بھی اللہ اجر مانگ رہا ہے, اور لہجہ ویسا ہی ہے کہ حبیب ان سے کہو میں نہیں کہہ رہا. میں نہیں کہہ رہا تو پھر کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ لا اصلو کو میں نہیں کہہ رہا, ما اصلو کو میں نہیں کہہ رہا. تو پھر اب سوال یہ ہے کہ رسول آپ سے بات بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا. تو مجھے سوال کا جواب دیجئے, جب رسول نہیں کہہ رہے تو پھر کون کہہ رہا ہے؟ جاگے ہیں, کون کہہ رہا ہے؟ تو پتا چلا رسول نہیں کہہ رہے, مگر رسول سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ حبیب یہ جو اجر ہے نا, تجھے نہ بھی چاہیے ہو تو میں تیرا اجر تجھے دلوا کے رہوں گا. ما اسلکم, ان سے کہو میں سوال نہیں کر رہا, اللہ کروا رہا ہے. اچھا جی, اللہ سوال کروا رہا ہے. وہاں پہ سوال کروا رہا ہے اجر رسالت کے طور پر مودت قربا, یہاں پہ اجر رسالت کے طور پر اللہ کا راستہ, اللہ کی سبیل. اللہ, اب آپ ذہن میں سوچیں گی باجی ایک اجر تو ہم سے دیا نہیں جا رہا تھا, ایک نواں اجر, اور وہ بھی قرآن کی روح سے. ہم رسول اللہ کو پہلا اجر تو دے نہیں رہے, یہ دوسرا اجر ہم کیسے عطا کرے؟ دیکھیں میری جان, یہاں پہ جب آئی بیٹھی ہو نا, جیسے میں نے عرض کیا کہ مودت کا خیال رکھنا, مودت کو دل میں رکھنا, مودت کو ماننا, اور جاگتے ہوئے ذہن مودت کو عمل میں ڈھالنا. صرف یہ تھوڑی کہ بس مودت کی اور اقرار کر کے فارغ. اللہ نے کہا مجھے اقرار نہیں چاہیے, مجھے اقرار کے ساتھ عمل بھی چاہیے, اقرار کے ساتھ محبت بھی چاہیے, اقرار کے ساتھ کام بھی چاہیے. اب یہاں پر جو دو آیتیں آپ کے ذہنوں میں آ گئیں, ہم نے ہمیشہ اجرت کی بات کی. اللہ نے کہیں اجرت نہیں مانگی, اللہ نے اجر مانگا. اجر, اگر کبھی آپ ہمارے برادران کا ترجمہ پڑھیں, اس میں وہ کہتے ہیں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا, میں تم سے اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. یہ سورہ شورا والی آیت. مگر ہمارے ہاں اجرت اور ہے, اجر اور ہے. اجرت مزدوری ہوتی ہے, اجر محبت ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال, بیٹیاں میری بیٹی ہیں, بیٹا چھوٹی سی مثال. اب میری اوقات کیا ہے, میں مجلس پڑھنے آئی یہاں, ممبر سے اترتے ہی میں آپ میں سے کسی سے کہوں بیٹا مجھے تو گھر چھوڑ کے آؤ, آپ کہیں گے باجی میرے پاس, میں تو اس انتظام کے ساتھ آئی نہیں. آپ کو جس نے بلایا ہے آپ ان سے کہیے وہ آپ کو چھوڑیں. میری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں. آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی تو نہیں ہے کہ آپ مجھے, اگر میں آپ کو یہاں پر آئی ہوں اور میں آپ سے اترنے کے بعد کہوں مجھے چھوڑو, آپ کہیں گے جس نے بلایا, جس نے کہا اس سے کہو. تو پھر اللہ آپ سے کیوں منگوا رہا ہے؟ رسول آپ نے تو نہیں بلایا. تھوڑا ذہنوں میں ساتھ رہیے گا. ہم تو اتنے ٹھس قوم ہیں کہ اگر رسول نہ آتا تو ہمیں ضرورت بھی نہ پڑتی کہ رسول آئے. معذرت کے ساتھ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میری جان یاد رکھیے, میں ایک بات بتا دوں آپ کو, عقل جتنی بڑھتی ہے عمل اتنا بڑھنا چاہیے. اگر عقل بڑھتی جائے عمل نہ بڑھے, اللہ مواخذہ تمہارا عقل کے پیرائے پہ کرے گا. عقل زیادہ ہو اور عمل نہ ہو, اللہ بخشنے والا نہیں ہے. تو میری جان اب سوال پوچھوں آپ سے کہ باجی میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں. آپ نے کہا جس نے کام کہا ہے اس سے کہو. ہم نے تھوڑی کہا کہ یہاں آ کر تم گھنٹہ مجلس پڑھو. اب آئی ہو تو جس نے بلایا, جس کا کام ہے اس سے کہو. لیکن بہت معذرت کے ساتھ اگر کبھی, اکثر ایسا ہوتا ہے ممبر پر,
گلا خشک ہوتا ہے، کھانسی آتی ہے، پھندا لگ جاتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے، اور اگر جیسے مثال دوں، اگر مجھے بہت پسینہ آ رہا ہو، میں ڈبے میں ہاتھ ڈالوں، ٹیشو نہ ہو، سارا مجمع کیا کرے گا؟ سوال پوچھ رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنا بیگ کھولیں گے، اس میں سے ٹیشو نکال لیں گے، اور نکالنے کے بعد سب سے پہلے مجھے کہیں گے باجی یہ لیں۔ یا اگر گلے میں کھانسی آ رہی ہے تو آپ میں سے جتنے لوگ ہیں ان کے آٹومیٹکلی ہاتھ اپنے بیگ میں جائیں گے، جس کے پاس جو ہوگا، کوئی مصری دے گا، کوئی الائچی دے گا، کوئی اسٹیپسل دے گا، کوئی ہوز دے گا، ساری گولیاں یہاں پہ میرے اکٹھی کر دو گے۔ اب میں پوچھوں کہ ابھی بھی خاموش رہیے، اب آپ کا فرض تھوڑی تھا اگر مجھے کھانسی آ رہی ہے یا مجھے پسینہ آ رہا ہے، آپ نے دوپٹہ، آپ نے رومال کیوں دیا، آپ نے مجھے گولی کیوں دی؟ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی جنہوں نے مجھے بلایا تھا۔ آپ نے کہا نہیں باجی، یہ تو محبت کی بات ہے، اگر پسینہ آ رہا ہے تو رومال دینا محبت ہے، اگر کھانسی ہے تو یہ محبت ہے۔ پتہ چلا اجرت اور اجر میں یہی فرق ہے، اجرت ذمہ داری کی ہوتی ہے، اجر محبت کا ہوتا ہے۔ اجر محبت کا ہے جو آپ نے باجی ہمیں دیا۔ جو کیا میری، میں ہمیشہ یہی آپ کو پتا، میں تو کہتی ہوں ادنا سی ذاکرہ، میری اوقات کیا ہے؟ اوقات میری نہیں ہے، اوقات ان لفظوں کی ہے کہ جو اہل بیت سے منسلک ہو کے لبوں سے نکلتے ہیں۔ آپ کا میرا رشتہ مودت کا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور وہ کشتی جس نے کبھی ڈوبنا نہیں ہے، سفینۃ النجات، الحسین سفینۃ النجات، میرا حسین نجات کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو جاتا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ میرا حسین مصباح الہدیٰ ہے، اندھیرے میں روشنی۔ اور میرا بیٹا یاد رکھیے گا، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، میرا حسین ہادی ہے، میرا حسین چراغ ایسا ہے۔ اور میری بیٹیاں بیٹھی ہو، اب یہاں پہ اتنی روشنیاں ہیں، یہاں پہ تو تم چراغ نہیں جلاؤ گی، ضرورت ہے یہاں چراغ کی؟ نہیں۔ پتہ چلا چراغ وہیں جلتا ہے جہاں اندھیرا ہو۔ سمجھو اس جملے کو، حسین مولا واحد ہے۔ میرے رسول اللہ نے کسی کے لیے نہیں کہا کہ مصباح الہدیٰ، مگر حسین کے لیے کہا۔ مصباح کہتے ہیں روشن چراغ کو، رسول اللہ نے جملے کہے میرا حسین چراغ ہے، ہدایت کا چراغ۔ کہنا چاہیے تھا میرا حسن بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی حسن نہیں ہے، وہ بھی ہیں، مگر ایک کوالٹی کو ہائی لائٹ کرنا۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، یاد رکھو میرا بیٹا، سب سے پہلے اہل بیت سے محبت کرنے کی کنڈیشن رسول ہے۔ رسول اللہ کو اسکپ کر کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو اگنور کر کر آپ حسین سے جتنا بھی عشق کریں بیکار، بیکار ہے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے، رسول رسول ہیں، اہل بیت ہیں، اور اہل بیت بھی اہل بیت اس لیے ہے کہ رسول سے جڑے ہیں۔ تھوڑی سی باتیں کلیئر ہو جائیں نا تو بڑے اختلافات مٹ جائیں۔ اصل میں مسئلہ انہی باتوں کا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کھل کے نہیں ہوتی، کھل کے بات کرو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول ہیں تو حسین دل میں ہیں، عاشق رسول نہ ہو تو ہمیں کیا پتا حسین کون؟ سمجھ رہے ہو؟ یہی آیت میں نے کل بھی لے کے چلنی ہے، 2 روزہ مجلس ہے، اور یہ سویم امام حسین کے عنوان سے ہم نے 2 روزہ مجلسیں رکھی ہیں، اس کو لے کے چلیں گے کل ہم۔ عاشق حسین ہیں، عاشق رسول ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو میرے بچوں یاد رکھیے، کچھ چیزیں محبت میں کی جاتی ہیں، اس میں رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا بلایا کس نے، کیا کس نے، کہا کس نے۔ اب یہ سارے امام ہیں، مگر کسی کے لیے مصباح الہدیٰ کا لفظ استعمال رسول نے نہیں کیا۔ رسول نے کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ مصباح الہدیٰ ہے، یعنی کہ ہدایت کا روشن چراغ۔ پتہ چلا مولا حسین اس جگہ نہیں جاتے جہاں آلریڈی روشنی ہو۔ میرے بیٹے میری بات کو سمجھو، میں نے کہا نا اتنے بڑے بڑے بلب جل رہے ہیں،
اگر میں یہاں پہ چراغ جلا کے رکھ دوں آپ کہیں گے باجی کیا ہو گیا آپ کو، اس چراغ کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں تو پہلے ہی اتنی روشنی ہے۔ تو پتہ چلا حسین کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں غربتوں کا اندھیرا ہو، جہاں ہلاکتوں کا اندھیرا ہو، جہاں نجاستوں کا اندھیرا ہو، جہاں نفس بے قابو ہو، وہاں چراغ جلا کے حسین کو مولا بناؤ۔ جہاں سارے ہی متقی بن کے بیٹھے ہوں، مولا حسین کہتے ہیں مجھے وہاں نہ بلاؤ، مجھے وہاں بلاؤ جہاں پر ذات کمزور ہو، مجھ سے وہاں طاقت مانگو جہاں اندر تکلیف ہو۔ میرے بچے سارے یہاں پہ تشریف فرماؤ، بیٹا یاد رکھو خود کو اپ گریڈ کرو، بلندی کی طرف لے کے جاؤ۔ دیکھو بچہ مونٹیسری میں ہوتا ہے نا تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس سے کچھ اور ہوتی ہیں، پھر جب وہ کالج میں آ جاتا ہے پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس سے کچھ اور ہو جاتی ہیں، پھر جب وہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ پی ایچ ڈی والا بچہ حرکتیں مونٹیسری والی کرے تو آپ کو غصہ نہیں چڑھے گا؟ ہیں باجی اسکول آپ بتائیے، چڑھنا چاہیے غصہ کہ نہیں؟ چڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کی، تجربہ ہے نا بھائی، تجربہ زیادہ بولے گا۔ اب ان کے تجربے سے میں فیض یاب ہو رہی ہوں۔ آپ نے اتنی محنت کی، بچے کو جوان کر کے بڑا کر دیا، اس کے کانسیپٹ کلیئر کیے، اسے اے بی سی رٹوائی، اس کو اخلاقیات سکھائیں، اور اس کے بعد اسے پی ایچ ڈی کروا کر پھر جب وہ آیا تو حرکتیں وہی مونٹیسری والی۔ آپ نے کہا اتنی محنت ضائع کر دی۔ تو جب آپ ایک عام بچے سے اتنی امیدیں کرتے ہیں کہ میں نے تجھے اتنا پڑھا کے یہاں کر دیا، اب تو چھوٹی حرکتیں نہ کرے، تو کیا جناب سیدہ آپ سے یہ نہیں چاہتی کہ تجھے میں نے عشرہ بھی کروا دیا، تجھے کربلا بھی بلا لیا، تجھے زیارت بھی کروا دی، تجھے ہر جگہ مجلس بھی پڑھوائی، اب بھی کردار نہ بدلا؟ بدلنا چاہیے، چینج ہونا چاہیے، خود کو اپ گریڈ کرو۔ تھوڑا تھوڑا سا امپروومنٹ حسین چاہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی چیزیں حسین چاہتے ہیں۔ مولا چاہتے ہیں تھوڑا خود کو اوپر لے کر جاؤ، اپنے آپ کو بلند کرو۔ مولا حسین سے کنسرن وہ کرے جو اندھیرے میں ہو۔ روشنی والوں کو مولا حسین اور روشن کرتے ہیں، کیونکہ قبولیت عبادت ہے مولا کے پاس، مولا قبول کرواتے ہیں۔ میرے سارے بچے یہاں جو تم تشریف فرما ہو، کیا کریں ہم، کیا کریں؟ دیکھو جیسے اپگریشن کیسے کرنی ہے، کچھ ظاہری اپگریشنز، کچھ انر اپگریشنز، کچھ معاملے صرف آپ کے اور مولا کے، کچھ معاملے آپ کے اور اللہ کے۔ اپگریشن سے مراد کیا ہے؟ مثال دوں، چھوٹی سی اگزامپل، پہلے خالی نماز پڑھتی تھی، اب تعقیبات پہ آ جاؤ، ساتھ تعقیبات بھی پڑھ لو۔ پہلے صرف نماز پڑھ لیتی تھی، اب ساتھ میں استغفار کی تسبیح بھی ایڈ کر لو۔ مطلب ایک چیز لمبی چوڑی باتیں نہیں، ایک چیز بڑھا لو، تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جاؤ گے، تھوڑا بلند ہو جاؤ گے۔ عبادت کو اپ گریڈ کرو، نماز کو حسین بناؤ۔ اپگریشن کا مطلب یہ ہے اس میں ایڈیشنز۔ بہت بات کروں، جتنا نالج بڑھتا جاتا ہے نا اتنا ہم فلیکسیبل ہوتے جاتے ہیں، ریلیکس۔ جب ہم چھوٹے تھے نا، میں اپنی بات کروں، مجھے لگتا تھا جو ابا نے ہمارے نماز اماں نے سکھائی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اذان و اقامت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب ہم چھوٹے تھے، پہلے اذان، پھر اقامت، پھر اس کے بعد اقامت کے بعد والی دعا، پھر اس کے بعد نیت، پھر کہیں جا کے نماز شروع۔ مگر جب عقل مند ہو گئے نا، پتہ چل گیا کہ کوئی بات نہیں، اگر اقامت نہیں بھی پڑھی، نیت کہہ کر تکبیرۃ الاحرام کہہ دو تو نماز ہو جاتی ہے۔ ایسا چھٹی کی کہ اب کوشش ہوتی ہے بس 4 رکعت نماز پڑھتی ہوں میں ظہر کی، قربان اللہ اکبر، یہ فٹافٹ۔ نالج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پہلے کرتے تھے اس کو بھی کم کر دو۔ اذان دینی نہیں ہے، پڑھنی ہے، ورنہ ابھی فتوے آ جائیں گے، عورتیں اذان دیں خانم۔ میں تو فتووں سے تنگ ہوں بھائی، اندر کے مولوی کو مار دو بھائی، خدا کے واسطے، ذرا سی بات کوئی ادھر سے ادھر ہوئی نہیں، اندر کا مولانا صاحب باہر۔
یاد رکھیے، پڑھ لیجئے، عورتیں پڑھ لیتی ہیں اذان، پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور رسول کا فرمان ہے اگر کبھی تم پر غصہ حاوی ہو جائے، تمہیں لگے کہ تم اخلاق سے گر رہے ہو، تمہیں لگے کہ ہر چیز پہ تم ہائپر ہو رہے ہو، یہ آج کل ہم سب کے مسئلے ہیں، تو کہا پھر نماز کو اذان سے شروع کرو۔ اور اگر گھر میں ہر بندہ ہی غصے میں ہو تو پھر ہر کمرے میں بلند آواز میں اذان لگاؤ۔ ہوتا ہے نا آج کل ہر بندہ اپنی افراتفری کا منظر، گھر میں اذان بیٹا ہے اس سے کہیں دے دے، بیٹی بھی تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھ سکتی ہے، دے نہیں رہی، بار بار میں کلیئر کر رہی ہوں بھائی، آپ کو نہیں پتا، اس کے بعد کی باتیں ہم نے بھگتنی ہوتی ہیں مجلس کے بعد ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو سمجھا رہی ہوں کہ پڑھ سکتے ہیں، اخلاقیات۔ اور ہاں ایک اور ٹوٹکا، اگر کسی کا بچہ بد اخلاق ہو رہا ہو، وہ سویا بھی ہو نا، تو امی جی کان کے پاس جا کے اللہ اکبر اذان پڑھ دیں۔ کہوگا کیا؟ کہ وہ اذان اس کے اخلاق کو برابر کرے گی۔ ایک اذان سے دیکھیے کتنے کام اللہ کروا رہا ہے، اور ہم اسی کو مائنس کر دیتے ہیں۔ کہا جب تم اذان پڑھتے ہو نماز کے ساتھ، اللہ 70 ملائکہ کی صفیں تمہارے لیے کھڑی کر دیتا ہے، اقامت۔ اگر پڑھ لیں تو وہ ملائکہ جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں اتنی دیر صف بصف آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اپگریشنز ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا عبادت کو اپگریڈ کرنا ہے۔ چینج آئے نا پھر مولا کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو، یہ فزیکل چینج ہے۔ ایک سامنے کا چینج جو نظر آ رہا ہے یہ وہ چینج ہے۔ اماں کہیں کہ پہلے تو 2 منٹ میں پڑھ لیتی تھی، اب کیا ہو گیا اس کو؟ ہونا چاہیے، لیکن اس ساری چیزوں کے معاملات اہل بیت سے ڈیل کرو، اماں کے ڈر سے کبھی نہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے والدین کے ڈر سے عبادت مت بدلو، خدا کا خوف دل میں رکھو۔ اور یہ بھی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ والدین کا ڈر دل سے نکال دو، نہ بیٹا، ادب ادب ہے، ادب ہونا چاہیے۔ یہ جملے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان سے اپنی مطلب کا نتیجہ مت آخذ کرنا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ بات سوچ لیتے ہیں، ہم آنٹی نے کہا تھا کہ والدین سے نہیں ڈرنا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہاں جی امی جی بتائیں، نہیں، یہ نہیں۔ والدین کا ادب، میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے تو اب ہر بات کر کے اس کے بعد اس کو سمیٹ کر اچھا سا بنا کے بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ادب کرنا ہے، لیکن یہ معاملہ عبادات کا آپ کا اور اللہ کا ہے تو اللہ کے سامنے خالص ہو۔ اچھا ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، میں ایک عالم دین کا لیکچر سن رہی، اور میں بچوں سے بھی کہتی ہوں آغا علی رضا پناہیان کو سنا کریں، فارسی کے ہیں لیکن انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ ان کے لیکچرز فیس بک پر ان کا پیج بھی ہے اور یوٹیوب پہ ان کا چینل بھی ہے۔ فارسی بولتے ہیں لیکن آپ کو انگلش میں سمجھ آ جائے گا جو نیچے ٹائٹلز ہوتے ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا سا کلپ میں نے دیکھا، اس میں انہوں نے عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا، یہ سنیں بڑی پیاری بات ہے، انہوں نے کہا جیسے تم خدا سے یا اہل بیت سے بات کرتے ہو نا، کبھی کبھی ایسے شیطان سے بھی بات کیا کر۔ شیطان سے بات کرنا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، شیطان کو ہم منہ نہ لگائیں، وہ ہمیں پکڑ کے بیٹھا رہے، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہاں وہ جب پھی ڈال کے ہمیں بیٹھا رہتا ہے، کرنا یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنی بات ہے نا جی نا، اندر وہی متقی باہر آ جاتا ہے فوراً، میں تو شیطان کو منہ نہ لگاؤں، میں کہاں شیطان سے باتیں کروں۔ مگر آغا علی رضا پناہیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی جیسے اللہ سے بات کرتے ہوئی کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا دونوں کا، کہ شیطان سے بھی کرو، کہ شیطان سے بات کریں، شیطان سے کیا باتیں کریں، کہ جب خود سے لڑ کے مصلی پہ آ جاؤ، وضو کر کے تیار ہو کر پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے شیطان سے کہو تو نے بڑی کوشش کی نا میں نہ ہوں، دیکھ میں آ گئی۔ کہ بات کرو شیطان سے، اس کو تڑیاں کراؤ، اس سے کہو دیکھا تو نے کوشش کی، تو نے موبائل پہ نیا کلپ بھی لے آیا، تو نے نوٹیفیکیشن بھی ٹن 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 ایک دم سے کر دیے، ادھر اذان ہوئی، ادھر اذان ہوئی، ادھر آپ کے ہاتھ میں ٹن 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 میسیجوں کی لائن آ گئی، کہ سب کچھ چھوڑ کے میں کھڑی ہو گئی، اب بتا کرنا کیا ہے۔ جب تم 1-2 دفعہ تڑیاں کراؤ گے نا اس کو، آخری دفعہ وہ خود تمہیں چھوڑے گا، اس کو تو چھوڑو، یہ تو پاگل ہو گئی ہے۔
اہل بیت یاد ہے شیطان نے کہا تھا نا امام حسین کو دیکھ کے کہ اگر مجھے پتا ہوتا یہ تیرا عبد ہے تو میں اس کو سجدہ کر لیتا، اگر مجھے پتا ہوتا ادائے بندگی یہ ہے تو میں اس کو سجدہ کر لیتا۔ تو شیطان کو بھی پتا ہے بہکانا کس کو ہے، جو اس کے ہاتھ چڑھتا ہے شیطان اسی کو بہکاتا ہے۔ جہاں خدا سے گفتگو کرتے ہو وہاں اس کو بھی تڑی کراؤ، اس کو قابو میں کر لیا تو میرا بچہ عبادت میں دل خود بخود لگ جائے گا، خود عبادت کی طرف راغب ہوگے، دل کرے گا کہ میں پڑھوں، کیونکہ تم عام لوگ نہیں ہو، آپ سب نے خدا کا عشق حسین سے میراث میں لیا ہے، آپ کی وراثت ہے عشق حسین، اور عشق حسین کی معراج ہے عشق الہیہ، یہ وراثت میں ملا ہے آپ کو، دعائے عرفہ عشق نامہ جو حسین نے لکھ دیا۔ اور آج جو آپ سارے آئے بیٹھے ہو، آج آپ سارے کے سارے وارث بن کے بیٹھے ہو حسین کے، وارث ہیں آپ۔ وارث کیسے کہ لاشیں تو بے وارث وہیں پڑے رہ گئے پیچھے، قافلہ چلا گیا اور یزیدی لشکر نے اپنے سپاہیوں کو دفنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ سرچ کرو، گھوڑوں کی ایک قسم ہوتی ہے جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بال والے گھوڑے جو چھوٹے ہائٹ کے، اگر کبھی آپ ان کو ریڈ کرو ان کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے مگر وزن زیادہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر 11 محرم کو ان گھوڑوں کا لشکر بلوایا گیا۔ کبھی مصائب سننے کا دل چاہے تو اکیلے کمرے میں بیٹھ کر زیارت ناہیہ پڑھ لیا کریں، اکیلے، ٹرانسلیشن ترجمے کے ساتھ وضو کر کر، جب دل گھبرائے نا میرا بیٹا زیارت ناہیہ اکیلے میں بیٹھ کے پڑھو، تمہارا 12واں مولا کہتا ہے میرا سلام ان بدنوں پر کہ جن کو گھوڑوں کے سنگوں سے پامال کیا گیا، جن کے لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، اور میرے بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ یہ جو سویم حسین ہے نا بیٹا، یہ کربلا میں ہوا ہی نہیں ہوا۔ یہ سویم کی مجلسیں جو تم کر رہی ہو نا، یہ جناب زینب کی حسرت ہے۔ پتہ ایک کی حسرت تھوڑی، آپ کو پتہ جب موت ہوتی ہے نا، جنازے دفن ہو جاتے ہیں، آپ کو یہ تمام مجمع جانتا ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے جلدی سے دفن کرو کہ جتنی جلدی دفن ہوتے ہیں اتنی جلدی صبر آتا ہے، مگر ان کو کیسے صبر آئے جن کے ساتھ سر ساتھ چل رہے ہوں؟ ارے جناب رباب کے ساتھ اصغر کا سر، جناب لیلا کے ساتھ اکبر کا سر، ارے عباس کا سر، گوہر خولی کے گھوڑے کی گردن، سر ساتھ چل رہے ہیں۔ آج سارے بیٹھے ہو، آج بلایا ہے شہزادی زینب نے، پوچھا تھا نا کسی نے جناب زینب سے بی بی کوئی حسرت ہے، تو بی بی نے سر جھکا کے کہا تھا ایک حسرت۔ کہا کیا؟ کہا جب میں کوفے گئی نا، آج علی کی بیٹی کوفے میں ہے نا، جانتی ہیں کوفہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، کوفہ وہ جگہ ہے جہاں علی کی بیٹی شہزادی بن کر آئی تھی۔ روایتوں میں جملے لکھے ہیں 11 محرم کی آدھی رات کو قافلہ چلا، عصر پہ چلا، اور 11 اور 12 کی آدھی رات کو کوفہ پہنچ گیا۔ جو لوگ کوفہ ہو کے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ بس میں جاتے ہیں کربلا سے بس میں جاؤ تو 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں کوفہ جانے میں۔ تو میرے بچوں کبھی سوچا یہ اونٹوں والا قافلہ جب پہنچا تھا نا ابن زیاد کے دربار میں، تو ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچا تو ابن زیاد نے پوچھا شمر سے اتنی جلدی کیسے آ گیا، اتنی جلدی پہنچ تو نہیں سکتا تھا؟ اس نے کہا میں نے ناکوں کے اوپر تازیانے مارے، جب اونٹوں کو تازیانے مارتا تھا نا تو اونٹ تیزی سے دوڑتے تھے، اور کہا جب بچے چیختے تھے نا تو اونٹوں کی رفتار تیز ہو جاتی تھی۔ عزادارو جب یہ جملہ کہا، ناقے پہ بیٹھی ہوئی خاتون نے رو کر کہا شمر یہ کیوں نہیں بتاتا، جس کے ہاتھ میں مہار تھی وہ تو پیدل چل رہا تھا، کبھی توق کو سنبھالتا، کبھی زنجیروں کو سنبھالتا۔ آج رو کے کہیے
کے کہیے مولا ہم آئے ہیں پرسہ دینے. پوچھا جناب زینب سے, پوچھا بی بی کوئی حسرت, بی بی کوئی خواہش؟ تو جانتی بی بی نے جملہ کیا کہا تھا؟ بی بی نے رو کے کہا تھا کہ ایک خواہش. کہا کیا؟ کہ میں کوفے پہنچ گئی, مجھے کسی نے سینے سے لگا کے نہیں کہا کہ زینب اجڑے بھائی کا پرسہ, عزاداروں جن کا پیارا مرتا ہے نا, اگر کوئی تسلی کے دو لفظ بول دے ان کے دل میں ڈھارس آ جاتی ہے. علی کی بیٹی کو کسی نے یہ بھی نہیں کہا زینب حسین کا پرسہ, زینب اکبر کا پرسہ. آج رو کے کہیے آقا زادی, آج ہم اکبر کا پرسہ دینے آئے ہیں, ہم حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں. اللہ لعنت اللہ. خدا کا پرسہ قبول و منظور فرمائے, سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. آج آل رسول کو کوفے کی گلیوں میں ہے, آج آل رسول اپنے اس جگہ پر. میری بیٹیاں بیٹھی ہو, بیٹے ایک بات کہہ دوں, جب میں کوفہ کہا کروں نہ سوچا کرو کہ کوفہ کوئی عام شہر نہیں ہے. بیٹیاں جانتی ہیں جہاں باپ کے ساتھ راج کیا ہو نا, جب اس شہر میں داخل ہوتی ہو تو بابا کا چہرہ یاد آتا ہے. آج کوفے کے بازاروں میں علی کی بیٹی کو ہر چوراہے پہ اپنا باپ بڑا یاد آیا کہ بابا آپ کہتے تھے نا چلنا سیکھ لو, بابا آج زینب چلتی ہوئی آ گئی. اس بی بی کے اجڑے گھر کا پرسہ آقا زادی ہمارا یہ پرسہ قبول کیجئے. پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ فرش عزا بچھانا قبول. بی بی آپ کی حسرت کو پورا کیا ہے نا, جس نے جس طرح اس میں حصہ ڈالا, بی بی اس کے دل میں کوئی حسرت نہ رہنے دیجئے گا. بار الہ جو مومن پریشان, ان کی پریشانیاں دور فرما. مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. بار الہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما. اے میرے مالک ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا, اول وقت کا نمازی بنا, سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ماتم حسین.